اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، صدق اللہ العظیم۔ جہاد کا، مسلمانوں کا، اسلام کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوا، جس میں مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد 313 مسلمان اور لگ بھگ 1000 کافر جو تھے، مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا اور صرف ان کو شکست نہیں دی، بلکہ یہ اسلام کی پہلی اور بڑی جنگ تھی جس میں مسلمانوں نے دین اسلام کے پرچم کو لہرایا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، جنگ کرنا یہ آسان نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی غیرت اسلامی اور غیرت دینی کا ایک تقاضا ہے جہاد کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اس آیت مقدسہ کا مفہوم رب نے رشتے گنوائے، اپنے باپ اور مائیں اور بہنیں اور سارے یہ رشتے گنوانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ رشتے تمہیں اللہ کے نبی سے اور جہاد سے زیادہ عزیز ہیں نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ اور پھر جو آیت مقدسہ کا میں نے الفاظ تلاوت کیے، کتب علیکم القتال، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری چوائس ہوتی ہے، ہمیں کوئی پسند ناپسند ہماری ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد تمہارے اوپر فرض ہے، اور یہ ناپسند بھی ہے، کچھ لوگوں کو ناپسند ہے، مشکل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں ناپسند ہو تمہارے حق میں بہتر ہو، اور جو تمہیں پسند ہو وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو۔ لہٰذا دین اسلام کے بخیر کسی بھی معاملے میں اپنی پسند کو اور اپنی انا کو آگے نہیں رکھنا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آگے رکھنا ہے، کیونکہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مسلمانوں کے لیے جہاد فرض کیا ہے تو اس جہاد میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوبیاں بھی ہیں۔ وہ جس طرح حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم جہاد کرو تمہیں مال غنیمت ملے گا، مالدار ہو جاؤ گے۔ تو خیر، مسلمانوں کو جہاد کا حکم ہے، جس طرح ان 313 مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ دیا کہ ب3,000 من الملائکہ، رب نے فرمایا اگر تم میرے راستے میں میری رضا کے لیے اے نبی یہ آپ کے صحابہ لڑیں گے تو 3000 فرشتے اتار کے ان کی مدد کروں گا۔ اور پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اگر یہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں گے، ہمت اور طاقت کے ساتھ رب کی رضا کے لیے لڑیں گے، تو میں 5000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل کروں گا۔ اور پھر وہ فرشتے آئے بھی صحیح، مسلمانوں کی مدد بھی ہوئی، مسلمانوں نے کافروں کو شکست بھی دی، اور ایسی شکست کے جو کفار آج تک اس بات کو یاد رکھے ہوئے ہیں کہ وہ 313 مسلمانوں نے ان کافروں کو کیسے شکست دی۔ جو کافر یہ کہتے تھے، جس طرح انہوں نے جاسوس بھیجے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، جو جنگ کے اصول ہوتے ہیں، پہلے اپنے لشکروں کو سنبھالا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، تو ان کا جو جاسوس ان کو خبر دیتا ہے کافروں کے کہ یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں۔ ابو جہل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تھوڑے سے جو لوگ ہیں، ہم ان سے لڑنے کا ہمارا کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے، ہم جائیں گے اور ان کو رسیوں سے باندھ کے، اونٹوں کے اوپر باندھ کے ہم مکہ لے آئیں گے، مکہ مکرمہ لے کے پھر ہم ان کی تذلیل کریں گے۔ لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اگر مسلمانوں کے ساتھ ہو، بلکہ کسی کے ساتھ بھی ہو، آج بھی مسلمان اگر غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرے، غیرت ایمانی دین کی جو غیرت ہے اس کے اوپر، جس طرح غزہ کے اوپر بمباری ہو رہی ہے اور غزہ کے مسلمانوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، نہتے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو آج بھی مسلمان اگر ان آیات پہ عمل کرے نا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے اوپر آ سکتی ہے۔ جو کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے میں بات نہیں کر رہا، ان کے لیے کر رہا ہوں جو کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا نا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ اپنے گھوڑے، اپنے ہتھیار، اپنے آلات حرب و ضرب جو ہیں وہ تیار کر کے رکھو دشمنوں کے لیے، اور دشمنوں کو ڈراؤ، جو اللہ کے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہیں، ان کو ڈراؤ، کم از کم ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے ان سے بات تو کرو۔
کہ جو مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر رہے ہیں۔ آج کل رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور جس طرح ہم صبح سحری کے وقت یا افطاری کے وقت دسترخوان چنتے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، ذرا اس وقت ہم سوچیں کہ ان بچوں کے لیے جو بچے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، ہم تو یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ آج ہمارے دسترخوان پہ فلاں چیز کی کمی ہے، فلاں نعمت نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، لیکن میں اپنے آپ سے اور آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا ان مسلمانوں کے لیے بھی سوچیں، جب سحری کے اور افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھیں، اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے ان بچوں کا بھی سوچیں کہ جن بچوں کے والدین چلے گئے ہیں، ان بچوں کا کوئی سہارا نہیں ہے، وہ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی طرف کہ کوئی ایسے مسلمان جو ہماری آ کے مدد کریں، ہمارے آ کے دست بازو بنے۔ کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کی ماں نہیں، پورے پورے کنبے قبیلے جو ہیں وہ اجڑ چکے ہیں، اور وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ مسلمان ان کی آ کے مدد کریں۔ اور یقیناً جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں، جس طرح غزوہ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی، آج بھی اگر کوئی مسلمان کسی میدان میں بھی نکلتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کی مدد بھی کریں گے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی کسی مجاہد کے لیے سامان تیار کیا نا، اس کی سامان کے ساتھ مدد کی، تو گویا کہ اس نے خود جہاد میں حصہ لیا، اللہ اتنا ہی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جو مجاہد کے غازی کے گھر والوں کا خیال رکھتا ہے اچھی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی مجاہد جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور رب نے قرآن مجید میں فرمایا، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، کہ رب نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تمہارا دل کرے یا نہ کرے، مال کے ساتھ بھی اور جان کے ساتھ بھی تم نے جہاد کرنا ہے، اللہ کے راستے میں لڑنا ہے۔ دل کی بات نہیں ہے، دل تمہارے بوجھل ہوں یا ہلکے ہوں، دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا، جہاں جہاد فرض ہے وہاں مسلمانوں نے جہاد کرنا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کا واقعہ اسی آیت کے تحت تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری اب کافی عمر ہو چکی ہے، یہ وہ صحابی کی میں بات کر رہا ہوں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات کیے، حضرت ابو بکر کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ غزوات کی۔ ایک دفعہ یہ آیت مقدسہ پڑھی، رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ رب فرما رہا ہے تمہارا دل چاہے نہ چاہے تم جہاد کے لیے نکلو۔ تو آپ نے اپنے بیٹوں کو، اپنے گھر والوں کو حکم کیا، میرا سامان تیار کرو، میں نے جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ تو بیٹوں نے سمجھایا کہ ابا جی آپ اب بوڑھے ہیں، ہم آپ کی طرف سے لڑیں گے، آپ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور کے ساتھ غزوات کی ہیں، ابو بکر کے ساتھ، حضرت ابو بکر کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ، ان کے زمانے میں آپ لڑتے رہے ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میرا سامان تیار کرو، میں نے جہاد کے لیے جانا ہے۔ سمندر میں کسی جگہ پہ جہاد جاری تھا، آپ سمندر میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہو لیے، اور وہیں آپ کی موت ہو گئی، سمندر میں ہی آپ کی موت ہو گئی، کوئی جزیرہ نہ ملا تو آپ کو دفنانے کے لیے 7 دن گزر گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں 7 دن گزر گئے، بعد میں ہمیں ایک جزیرہ ملا، ہم نے وہاں آپ کی تدفین کی۔ یہ ان کا شوق تھا، جذبہ تھا جہاد کا۔ لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم 7 دن گزر جانے کے باوجود بھی حضرت ابو طلحہ انصاری کا چہرہ اسی طرح تر و تازہ تھا جس طرح ان کی موت پہلے دن واقع ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو لوگ مرتے ہیں، مارے جاتے ہیں، یقیناً وہ شہید ہوتے ہیں، اور شہید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شہید مرتا نہیں ہے، شہید زندہ